امام منذری علیہ الرحمہ الترغیب والترہیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سماعت کی، میٹھی میٹھی گفتگو سنا، اتنے متاثر ہوئے کہ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے، اور کلمہ پڑھ کر پھر وہ داخل اسلام ہو گئے۔ جب وہ داخل اسلام ہو گئے، اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو جاتے جاتے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اے جابر، تم کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا۔ اللہ اکبر۔ کبھی بھی کسی کو گالی مت دینا۔ پھر حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اس وصیت پر اتنی عمل کی، اس طرح سے میں نے عمل کیا اس حدیث پاک پر کہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دیا، حتیٰ کہ میں نے کسی جانور کو بھی برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کے تناظر میں جب ہم اپنی قوم، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، معاشرے کا جب محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ حال ہو چکا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کو گالی دے رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کو گالی دے رہا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو، ہر کوئی ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک جو ابو داؤد شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے، تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جانور جو صرف نماز کے لیے جگائے، نماز کے لیے بیدار کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو علماء کو گالی دیتے ہیں، ان علماء کو جو قرآن کا درس دے رہے ہیں، جو احادیث کا درس دیتے ہیں، جو دین سکھا رہے ہیں، ان علماء کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علم دین کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہے، لیکن میں صرف اتنا سا کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آج لوگوں کا رجحان دنیاوی علوم کی طرف ہے اور دینی علوم سے متنفر ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علوم حاصل نہ کرے، لیکن دینی علوم بھی تو حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن آج دینی علوم سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، جبکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں، بخاری میں، مسلم شریف میں، صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں آپ کہیں پہ بھی کوئی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتے، قرآن کی کوئی ایسی آیت پیش نہیں کر سکتے
کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو ڈاکٹر بننے پر آپ کو یہ ثواب ملے گا، انجینئر بنتے ہیں تو آپ کو انجینئر بننے سے یہ ثواب ملے گا، اگر آپ پروفیسر بنتے ہیں تو آپ کو پروفیسر بننے سے یہ ثواب ملے گا، بلکہ جہاں جہاں علم کے بارے میں حدیث پاک ہے وہاں پر علم سے علم دین مراد ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، علماء کو گالی نہ دو بلکہ ان کی عزت و توقیر کرو۔ اور دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو جو سب سے پہلی نصیحت دی، نماز کی نصیحت نہیں کی، روزے کی نصیحت نہیں کی، بلکہ اخلاق کی نصیحت کی، کیریکٹر کی نصیحت کی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا کردار صحیح ہے، اگر آپ کی سیرت صحیح ہے، اگر آپ کی زبان میٹھی ہے، اگر آپ ہر کسی سے خوش مزاجی سے ملتے ہیں تو آپ کو لوگ بہت عزت دیں گے، آپ کو لوگ پیار کریں گے، آپ کو لوگ ریسپیکٹ دیں گے، آپ کو لوگ پروٹوکول دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنے کردار کا خیال کیجئے، اپنی سیرت کا خیال کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ یہاں پہ بھی کامیاب رہیں گے۔